سونے سے وضو ٹوٹنے اور نہ ٹوٹنے کے احکام۔ نیند سے وضو ٹوٹنے کی 2 شرطیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، دونوں سرین اچھی طرح جمے ہوئے نہ ہوں۔ نمبر 2، ایسی حالت پر سویا جو غافل ہو کر سونے میں رکاوٹ نہ ہو۔ جب دونوں شرطیں جمع ہوں یعنی سرین بھی اچھی طرح جمے ہوئے نہ ہوں، نیز ایسی حالت میں سویا جو غافل ہو کر سونے میں رکاوٹ نہ ہو، تو ایسی نیند وضو کو توڑ دیتی ہے۔ اگر ایک شرط پائی جائے اور دوسری نہ پائی جائے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ سونے کے وہ 10 انداز جن سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 1، اس طرح بیٹھنا کہ دونوں سرین زمین پر ہوں اور دونوں پاؤں ایک طرف پھیلے ہوئے ہوں۔ کرسی، ریل اور بس کی سیٹ پر بیٹھنے کا بھی یہی حکم ہے۔ نمبر 2، اسی طرح بیٹھنا کہ دونوں سرین زمین پر ہوں اور پنڈلیوں کو دونوں ہاتھوں کے حلقے میں لے لے، خواہ ہاتھ زمین وغیرہ یا سر گھٹنوں پر رکھ لے۔ نمبر 3، 4 زانو یعنی پالتی چوکڑی مار کر بیٹھے، خواہ زمین یا تخت یا چارپائی وغیرہ پر ہو۔ نمبر 4، 2 زانو سیدھا بیٹھا ہو۔ نمبر 5، گھوڑے یا خچر وغیرہ پر زین رکھ کر سوار ہو۔ نمبر 6، ننگی پیٹھ پر سوار ہو مگر جانور چڑھائی پر چڑھ رہا ہو یا راستہ ہموار ہو۔ نمبر 7، تکیہ سے ٹیک لگا کر اس طرح بیٹھا ہو کہ سرین جمے ہوئے ہوں، اگرچہ تکیہ ہٹانے سے یہ گر پڑے۔ نمبر 8، کھڑا ہو۔ نمبر 9، رکوع کی حالت میں ہو۔ نمبر 10، سنت کے مطابق جس طرح مرد سجدہ کرتا ہے اسی طرح سجدہ کرے کہ پیٹ، رانوں اور بازو پہلوؤں سے جدا ہوں۔ مذکورہ صورت نماز میں واقع ہوں یا علاوہ نماز وضو نہیں ٹوٹے گا اور نماز بھی فاسد نہ ہوگی، اگرچہ قصداً سوئے۔ البتہ جو رکن بالکل سوتے ہوئے ادا کیا اس کا اعادہ یعنی دوبارہ ادا کرنا ضروری ہے، اور جاگتے ہوئے شروع کیا پھر نیند آ گئی تو جو حصہ جاگتے ادا کیا وہ ادا ہو گیا، بقیہ ادا کرنا ہوگا۔ سونے کے وہ 10 انداز جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، پاؤں کے تلووں کے بل اس طرح بیٹھا ہو کہ دونوں گھٹنے کھڑے رہیں۔ نمبر 2، چت یعنی پیٹھ کے بل لیٹا ہو۔ نمبر 3، پٹ یعنی پیٹ کے بل لیٹا ہو۔ نمبر 4، دائیں یا بائیں کروٹ لیٹا ہو۔ نمبر 5، ایک کوہنی پر ٹیک لگا کر سو جائے۔ نمبر 6، بیٹھ کر اس طرح سویا کہ ایک کروٹ جھکا ہو جس کی وجہ سے ایک یا دونوں سرین اٹھے ہوئے ہوں۔ نمبر 7، ننگی پیٹھ پر سوار ہوا اور جانور پستی کی جانب اتر رہا ہو۔ نمبر 8، پیٹ رانوں پہ رکھ کر 2 زانو اس طرح بیٹھے سویا کہ دونوں سرین جمے نہ رہیں۔ نمبر 9، 4 زانو یعنی چوکڑی مار کر اس طرح بیٹھے کہ سر رانوں یا پنڈلیوں پہ رکھا ہو۔ نمبر 10، جس طرح عورت سجدہ کرتی ہے اسی طرح سجدے کے انداز پر سویا کہ پیٹ، رانوں اور بازو پہلوؤں سے ملے ہوئے ہوں یا کلائیاں بچھی ہوئی ہوں۔ مذکورہ صورت نماز میں واقع ہوں یا نماز کے علاوہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ پھر اگر ان صورتوں میں قصداً سویا تو نماز فاسد ہوگی، اور بلا قصد سویا تو وضو ٹوٹ جائے گا مگر نماز باقی ہے۔ بعد میں وضو مخصوص شرائط کے ساتھ بقیہ نماز اسی جگہ سے پڑھ سکتا ہے جہاں نیند آئی تھی۔ شرائط نہ معلوم ہو تو نئے سرے سے پڑھ لے۔